جب آپ جانور ذبح کریں، قربانی کریں تو تقرب الہی کی نیت کا ہونا ضروری ہے، اور جتنی بنیت تقرب وہ ذبح ہو سکتے ہیں یا ذبح جانور کیے جاتے ہیں ان کو قربانی میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے عقیقہ بھی قربانی کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس سے حج والی قربانی ہے، جو عید کی قربانی تو الگ ہے، حج والی قربانی الگ ہے، وہ بھی بنیت تقرب کی جاتی ہے، وہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی حرم میں قربانی کرتا ہے تو حج والی قربانی ساتھ کرے اور ساتھ عید والی قربانی بھی کرنا چاہے، یا دوسرا کوئی قربانی کا حصہ اس گائے میں یا اونٹ میں رکھنا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح احرام عمرہ یا احرام حج کی خلاف ورزی اور ممنوعات کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اگر دم لازم آ گیا تو وہ دم والی قربانی بھی اس میں ہو سکتی ہے، یا جو اس نے کوئی شکار وغیرہ کر لیا تھا اس کی وجہ سے کفارہ لازم آیا اور اس کفارے میں جانور ذبح کرنا ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یوں اونٹ یا گائے میں 7 حصے ہیں، تو وہ 7 حصے سارے کے سارے قربانی کے ہونا ضروری نہیں ہے، وہ بعض قربانی کے ہوں، بعض عقیقے کے ہوں، یا بعض وہ احرام عمرہ کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے جو دم لازم آیا وہ دم کے ہوں۔ تو یہ سب چونکہ بنیت تقرب یہ سب جو ہے وہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان سب کو قربانی کے جانور میں شامل کیا جا سکتا ہے۔